اور ایک ہے عقل اور ایک نفس۔ دل جو ہے جذبات کا مرکز ہے، محبت، نفرت، حسد، اپنائیت، مختلف جذبات، مایوسی، خوشی۔ تو قلب جو ہے جذبات کا مرکز ہے، اور عقل جو ہے خیالات کی جگہ ہے، خیالات وہاں بنتے رہتے ہیں۔ جیسے جذبے جس وقت ہوتے ہیں ویسے ہی خیالات آتے ہیں۔ تو عقل کی بات پڑھ رہے تھے ہم لوگ، تو خیالات کی جب بات آئی تو حضرت نے بتایا کہ خیالات کو کس طرح بدلیں۔ فضول خیالات سے بچنا ہے، وسوسوں سے بچنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ زندگی کا ایک ٹارگٹ ہو اور وہ ٹارگٹ پوری قوت سے اختیار کیا جائے۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا مجھے بننا ہے، کیا حاصل کرنا ہے۔ تو ایسا آدمی بیکار کے خیالات سے، شیطانی خیالات سے، سوسائٹی میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر کے واقعات کا اثر لینا بند کر دیتا ہے۔ گھریلو زندگی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، آفس میں، کوئی بھی ایسے واقعات ہوں جو آدمی کا دماغ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کو غصے میں لاتے ہیں یا مایوس کرتے ہیں یا الجھاتے ہیں، یہ سب چیزوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے مقصد ہوتا ہے، چھوٹے موٹے واقعات کا کوئی اثر نہیں لیتا ہو۔ تو مقصد کا غلبہ، جیسے ایک آدمی کو جانا ہے، ریلوے اسٹیشن جانا ہے، اور ریلوے اسٹیشن کا راستہ گھر سے لے کر اسٹیشن تک 15 منٹ کا ہے، اور اس کی ٹرین 15 منٹ بعد ہی ہے۔ اب گھر سے نکلا، ایسے وقت پہ نکلا کہ 15 ہی منٹ باقی ہیں، راستہ بھی 15 ہی منٹ کا ہے۔ تو اب وہ ذہن میں 15 منٹ میں پہنچنا ہے ریلوے اسٹیشن، یہ رہے گا۔ اب راستے میں کہیں شادی ہو رہی، بہت بہترین قسم کا گانا چل رہا، رکتا، متوجہ ہوتا؟ کہیں لڑائی وڑائی شروع ہو گئی، کھڑے ہو کے دیکھے گا، راستے میں کوئی رکشے والا، کوئی چلنے پھرنے والا اس سے بحث شروع کر دیا، تو رک کے بحث کرے گا؟ بھائی کچھ بھی پیسے پھینکے گا، نکل جائے گا۔ تو راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گی، کوئی غلط چیزوں میں کہیں نہیں پھنسے گا۔ اس کو معلوم ہے 15 منٹ میں پہنچنا ہے، تو پوری چیزیں، راستے کی کچھ بھی یاد نہیں رہتی اس کو۔ ایسے ہی ہمارے ذہن میں ایک مقصد ہونا چاہیے ہر آدمی کو، عمر کے حساب سے، حالات کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو پڑھنے کی عمر ہے تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تعلیم کا مقصد۔ جب تک پڑھنے کی عمر ہے، تعلیم اچھی حاصل کرنے کا مقصد رات دن اس کا غلبہ ہونا چاہیے۔ تعلیم کا پیریڈ ہوتے ہی اچھی کمائی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ سب یہ دین کی باتیں کروں میں، دنیا کی سمجھیں گے۔ کمائی کا صحیح انتظام وہ مقصد ہونا چاہیے۔ کمائی کا صحیح انتظام کیے بغیر مراقبے کرے گا، لمبی لمبی عبادتیں کرے گا تو پکڑے جائے گا اللہ کے پاس۔ شیطان ان دنوں میں نوجوانوں کے دل پہ ڈالتا ہے، کیا ہے یہ دنیا، چلو علماء کے ساتھ رہیں گے، اجتماعات میں جائیں گے، ذکر کریں گے، یہ شیطان ہے۔ اس وقت اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ معاش کی سیٹنگ کرو۔ ہاں، نماز کی پابندی رہے گی، علماء سے رابطہ رہے گا، دینی اعمال ہوں گے، مگر نمبر 1 کیا رہتا ہے اللہ کے پاس؟ کمانا۔ شیطان کا ٹارگٹ رہتا ہے کہ اس کو کدھر سے بھی کمانے سے دل ہٹا دو، اس کو کمانے کے سلسلے میں کمزور ہو گیا تو اب زندگی بھر دین پہ چل ہی نہیں سکے گا۔ ہمیشہ بیوی پریشان کرتے رہتی، بچے پریشان کرتے رہتے ہیں، کھانے کو پیسے نہیں، قرضے، بیماریاں، وہ کبھی بھی نہ جم کے ذکر کر سکتا ہے نہ دین کی کوئی خدمت کر سکتا، پریشان حال۔ تو وقت کا امر سے پہچاننا، کس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو بولتے امر حاضر کو پہچاننا، وہ ہے علم۔ کس عمر میں کس موقع پہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو یہ موقع کے اعتبار سے حکم بدلتا ہے، وہ مقصد بھی بدلتا ہے، لیکن پوری ٹوٹل زندگی کا مقصد ایک مسلمان کا کیا ہے؟ جنت میں پہنچنا، دوزخ سے بچنا۔ فمن زحزح عن النار
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو اس پوری زندگی کا جس دن رزلٹ آئے گا، اس رزلٹ کے دن جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے جس کو بچا لیا گیا، فقط فاز، زندگی کے ایگزام میں وہ بے شک کامیاب ہو گیا. پوری زندگی کا جو مقصد ہے ایک مسلمان کا، دوزخ سے بچنا، جنت میں پہنچ جانا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی. اب اس سلسلے میں دنیا میں کچھ قربانیاں دینا پڑے، محنت کرنا پڑے، کچھ ترقی میں پیچھے ہو جائیں، تو کوئی بات نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کمانے کی بات کی ہے نا، وہ اپنے آخرت کے لیے کمانا ہے، وہ دین پر چلنے میں استقامت کے لیے کمانا ہے. وہ صرف دنیا کے کتے بننے کے لیے، عیش عشرت لیگزری لائف کے لیے کمانا نہیں، وہ دین پر چلنے کے لیے کمانا ہے. وہ سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے کمانا فرض ہے. ایک حدیث شریف میں جو ہے کمانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے راستے میں جہاد سے افضل ہے فرمایا کمانا. اس لیے کہ وہ ہے تو سب ہے، ورنہ اللہ نے دولت کے بارے میں فرمایا قیاما للناس، انسانوں کے قیام کا ذریعہ ہے پیسہ، جتنی ضرورت ہے ہو. اور خاص طور پہ یہ جو دور ہے دجالی دور ہے، اس کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ آدمی کے دین کی حفاظت پیسے سے ہوگی فرمایا. درہم و دینار سے دین پہ رہے گا، درہم و دینار کے بارے میں کچا ہے تو دین سے ہٹ جائے گا. ایسا زمانہ ہے. تو ذرا یہ موضوعات کھول کے بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے بتا رہے ہیں. ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل پیسے کا نام آتے ہی دنیا داری ہے، سمجھتے ہیں. نہیں، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ دینداری ہے، جو کام اپنے دوسرے خواہشات سے کیا جائے وہ دنیا داری. ایک آدمی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھا، امام حرم ہے، ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب ہے. وہ امام حرم کے دل میں ہے میری نوکری ہے، میں اس لیے پڑھا رہا ہوں. ایسا اصل اس کے ذہن میں ہے نوکری، تو پکڑا جائے گا. پھر وہ نماز پڑھانا بھی جہنم میں لے جائے گا. نماز پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، تنخواہ مل رہی ہے اسی انتظام کی وجہ سے، وہ ہے ذہن میں تو کوئی بات نہیں. صرف نوکری کے لیے پڑھا رہا، پیسے کے لیے پڑھا رہا، جہنم. کعبے میں نماز پڑھا کے بھی. تو جیسی نیت ہے ویسا عمل شمار ہوتا ہے. تو عمل میں نیت بھی صحیح ہونا اور عمل شریعت کے مطابق بھی ہونا. یعنی کہ برے کام کر کے آدمی شریعت کے خلاف کام کرے، میری نیت بہت اچھی ہے صاحب، نہیں، نیت بھی اچھی ہونا اور عمل شریعت کے موافق بھی ہو. تو بات کہاں پہنچی تھی کہ بیکار کے خیالات سے بچنا ہے، بیکار کی ایکٹیویٹیز سے بچنا ہے، زمانے کے فتنوں سے بچنا ہے، تو ایک ٹارگٹ فکس ہونا چاہیے ہر وقت کا، تو خود بخود بچ جائے گا. یہ سال کا ٹارگٹ کیا ہے ہمارے ذہن میں رہنا، یہ مہینے کا کیا ٹارگٹ ہے ہمارے ذہن میں رہنا، تو پھر ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا آدمی. ٹارگٹ نہیں ہوگا تو بھٹکے گا. پھر یہ پرسکون زندگی ایک بیچ میں عنوان آ گیا، معلوم نہیں اس کا کیا تعلق ہے، پڑھیں گے. اگر بیوی کوئی سخت بات کہہ دے تو آپ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں تو معاملہ وہیں دب جائے گا، لڑائی جھگڑا آگے نہیں بڑھے گا، چند دن میں یہ بات ہی ختم ہو جائے گی. یہ بتا رہے ہیں حضرت کہ جو چیزیں یاد رکھنے کے قابل نہیں ہیں نا، ان کو بھلانے کا آسان طریقہ ہے اس پہ توجہ نہیں دینا. کوئی واقعہ ہوا تو توجہ نہیں دیں گے تو خود بخود بھول جائیں گے. توجہ دیں گے، اس کو ایک مسئلہ بنائیں گے تو پھر وہ یاد رہیں گی، پھر نقصان دے گی وہ چیز. تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کوئی سخت بات بیوی نے کہہ دیا، اب آپ لے کے بیٹھ گئے، کیوں بول رہی ہے یہ، کیا مطلب ہے اس کا، کیوں کہا. اب اس کو ایک دن سوچ رہے، دوسرے دن سوچ رہے، تو وہ جا کے وہاں زندگی میں ایک پرابلم بن جاتا. انسان ہے بھائی، غصہ کس کو نہیں آتا. کیوں بولی، کیا مطلب ہے، وہ سب کیا بول دیا تھا. تو
نظر انداز کر دو. آدھے گھنٹے میں آپ بھول جاتے, کوئی ڈسٹرب نہیں رہتا, پورے کام صحیح چلتے رہتے. اس پہ 10 منٹ اگر بحث کر لیے سمجھو, اب جاتا ہو 1 ہفتے تک, اس پہ 1-2 دن تک جو ہے اس کے اوپر وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہی تو اب گئے 2-3 مہینے چلے گئے, برباد ہو جاتے. دماغ بھلاتا نہیں پھر اس کو, وہی اس کے بارے میں خیالات آتے رہتے ہیں, نیگیٹو خیالات آتے چلے جاتے ہیں. اس چیز کو نظر انداز کر دو, دماغ بھول جائے گا تو نیگیٹو خیالات نہیں آئیں گے. یہ بتا رہے ہیں. اگر بیوی کوئی سخت بات کہہ دے تو آپ خاموش ہو جائیں, چپ ہو جائیں تو معاملہ وہیں دب جائے گا, لڑائی جھگڑا آگے نہیں بڑھے گا, چند دن میں یہ بات ہی ختم ہو جائے گی. یہ پکا اصول ہے کہ جس بات کو ختم کر دینا ہے اسے بھول جاؤ, وہ بات, وہ جھگڑا, وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. پرسکون زندگی گزارنے کا یہ آسان طریقہ ہے. کتنا بڑا اصول مل گیا. کتنے لوگ ٹینشن میں, پریشانی, الجھن, اچھے کھانے کھاتے رہتے مگر کھانے میں مزہ نہیں آتا. دماغ میں کیا ہے, ایسا ہو رہا, ویسا ہو رہا, انہوں ایسا بولا, انہیں ایسا. کھانے کو اچھا ہے, رہنے کو اچھا ہے, پینے کو اچھا ہے, پھر بھی آدمی زندگی سے بیزار رہتا. کیوں؟ ٹینشن بنا لیتا خواہ. اپنے مقصد کی چیز ہی یاد رکھنا, بیچ میں ادھر ادھر جو بھی چیزیں آتے ہیں نا سب نظر انداز. جیسے وہ 15 منٹ میں جو ٹرین پکڑنا ہے نا, وہ سب چیزوں کو بھلایا تھا نہیں. کون کیا بول رہا, کون ٹکر مارا, کون رانگ سائڈ, اسے کچھ بھی نہیں. جان دو بھائی, اپنے کو جانا ہے. تو تمام چیزوں کو نظر انداز کر دینا لائف میں. ٹارگٹ سامنے رہنا. جس کے سامنے ٹارگٹ نہیں رہتا انہیں ہر چیز ذرے بھی رکاوٹ آئے تو وہی سوچ لیتے بیٹھتا. بیوی بولی 3 دن تک وہی سوچیں گے, سارا کچھ بولا 10 دن تک وہی سوچیں گا. کچھ بھی قصہ ہوگا اس میں اس کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے, یہاں پھنسا, وہاں پھنسا, وہاں پھنسا, پھنس جاتے. گناہوں میں بھی ایسے لوگ زیادہ پھنستے, جن کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں رہتا, ایسے پھنستے رہتے یہاں. عقل بھی نعمت ہے. ارشاد فرمایا دماغ خیالات کا پروسیسر ہے, پروسیس کرتے رہتا, خیالات کو گھماتے رہتا. انسانی عقل بھی نعمت ہے, کیونکہ انسان کو اس کے ذریعے حیوانوں پر برتری دی گئی ہے. جانوروں سے جو افضل ہوا ہے عقل کی وجہ سے. انسان کے جسم میں عشق کا برتن دل ہے اور عقل کا برتن دماغ ہے. عشق کہاں رہتا؟ دل میں, اور عقل کہاں رہتی ہے؟ دماغ میں. ہمیں عقل کو بھی بڑھانا چاہیے, عقل کو بھی بڑھانا چاہیے. ایک حدیث سناؤں آپ کو مزے کی. حدیث شریف یہ ہے کہ جنت میں بڑے درجے انہی لوگوں کو ہوں گے جو ہوشیار اور عقل مند ہے بول کے. حدیث ہے. دنیا میں بھی آگے کون رہتے؟ عقل مند رہتے. ہوشیار لوگ, عقل مند لوگ سب سے آگے. حدیث شریف میں جنت میں بھی بڑے درجے کس کو حاصل ہوں گے؟ عقل مند. تو عقل بڑھانا. کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں, عقل کو بازو رکھ دینا دینداری سمجھتے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی عقل. تیسری نعمت جو ہے نفس. کیا بات ہوئی تھی؟ پہلی نعمت دل, دوسری نعمت عقل, اور تیسری نعمت نفس. اصل میں میرا آج بیان نفس پہ میں کرنے والا تھا, نوٹس میرے پاس نفس پہ بیان پہ ہے, مگر وہ شروع کرا تو 2-3 گھنٹے ہونے کا ڈر ہے. تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ اس میں بھی نفس کی بات ہے تو شارٹ ہے, یہ لے لیں گے بول کے. اب نفس کو تو اتنے اپن گالیاں سنے ہیں اب تک, نفس نفس ہمارا. حضور کیا فرمایا, سب سے بڑا دشمن نفس ہے بول کے. اب یہاں اور ایک پہلو سنی ہے. ارشاد فرمایا عام آدمی تو نفس کو مصیبت اور آفت سمجھتا ہے, اندر جو نفس ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض منازل اللہ کے قرب کے منزلیں, بعض منزلیں ایسی ہے اپنے قلب کے ذریعے طے نہیں کر سکتا. اپنا قلب جتنا بھی اچھا بنا لو, قلب سے اللہ کا قرب وہ حاصل نہیں ہو سکتا. وہ منزلیں وہ اپنے نفس کے ذریعے طے کرتا ہے. نفس ہے تو ہی وہ مقامات ملتے ہیں, نفس کی وجہ سے. اب ہمارا نقشبندی سلوک جو ہے 35 اسباق ہے, اس پہ کہ 16 شروع کے جو اسباق ہیں نا, وہ 16 شروع کے اسباق کو گزرتا ہے جب آدمی, تو قلب ٹھیک ہو جاتا.
قلب پاور میں آ جاتا، قلب اپنا یوزفل ہو جاتا. مگر اس کو کیا بولتے؟ ولایت صغریٰ بولتے. جس کا قلب، جس کی روح جو ہے اچھی ہو گئی، تزکیہ ہو گیا، اب روح کی پرواز کر سکتا ہو، تو روح سے جتنی بھی پرواز کرے گا وہ پرواز کہاں تک رہے گی؟ ولایت صغریٰ ہے، وہ چھوٹی ولایت ہے. تو اس کے بعد 17ویں سبق سے چلتا قصہ. اس کے بعد وہ وہاں سے نفس کے گھوڑے کو ٹھیک کرتے ہیں. تو نفس کا گھوڑا جب صحیح ہو جاتا نا، تو اس ولایت کا نام ہے ولایت کبریٰ. تو وہ ولایت کبریٰ تک کون لے کے جا رہا ہو؟ نفس لے کے جا رہا ہے. نفس نہیں رہتا تو وہ 16 میں چلے جاتے تھے، اتنا ہی قرب ملتا تھا. نفس آگے بڑے درجے کون طے کرواتا ہے؟ نفس. نفس انسانی در حقیقت خواہشات نفسانی کا مقام ہے. نفس جس کو بولتے ہیں، انسان میں جو خواہشات ہے، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، عیش کرنے کی جتنی خواہشات ہے، جسمانی خواہشات، اور پھر اچھی خواہشات بھی نفس میں رہتے. ولی بنتا ہوں بول کے کون سوچتا ہے؟ وہ بھی نفس ہی سے. ہر اچھی بری خواہش نفس میں ہوگی. خواہش کرنے کا پاور ہے، وہ خواہش، انسان میں خواہش کرنے کی طاقت ہے. وہ اچھی خواہش یہ ہے کہ میں حافظ بنوں گا، عالم بنوں گا، مجاہد بنوں گا، عارف بن جاؤں گا. اس میں ایک حضرت جوڑ دی ایک دم، مجھے نیک خوبصورت بیوی مل جائے، ان کو بھی لکھی ہے اس میں روانی میں. تو جملہ میرے خیال سے کوئی چھٹ گیا بیچ میں، ایک سطر ہے یہی، حافظ عالم کے ساتھ فوراً رکھے مجھے ایک خوبصورت بیوی مل جائے. اس کا ہے یہ خواہشات نہیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں. بری خواہش بھی نفس میں ہوگی، وہ یہ کہ میرا لوگوں پر دبدبہ ہو، روب ہو، دنیا کا کثیر مال ہو. نفس کا بندہ دنیا کی خواہشات اور چیزیں مانگے گا. جو نفس کا بندہ ہے، کیا وہ یہاں مستقل رہنا چاہتا ہے؟ نیک لوگوں کی تمنائیں نیک ہوتی ہیں، برے لوگوں کی تمنائیں بری ہوتی ہیں. انسان کی اچھائی برائی کا فیصلہ اس کی تمنا اور خواہشات پر ہوتا ہے. جس کی جیسی خواہشات ہے، وہ اچھی خواہشات والا، تمنا والا ہے تو اچھا ہے. بری خواہشات اور تمنائیں اس کے اندر ہے تو وہ برا انسان ہے. یہ نہ دیکھا کرو کہ کون کیا ہے، یہ دیکھو کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے. مثلاً بعض لوگوں نے زنا نہیں کیا ہوتا، یعنی اپنی بیوی سے ہٹ کے کسی سے ناجائز جسمانی تعلق قائم کرنے کو زنا. اب ایک آدمی ہے زنا نہیں کیا ہوا مگر ہر وقت نیت رکھتا ہے، موقع ملے تو کریں گے بول کے اس کو، یہ برا آدمی ہے. اگرچہ نہیں کیا مگر برا آدمی ہے. جس نے بری نظر ڈالی وہ برا بننے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے حضرت ذوالنون مصری نے کہا تھا کہ تقویٰ تو یہ ہے کہ جب خیالات کو تشتری میں رکھ کر سر بازار پھرائیں. اندر کے تمہارے جو خیالات ہیں نا، اس کو ایک بڑے تشت میں رکھ کے بازار میں سب کے سامنے اگر پھرائیں تو کوئی بھی مذمت کا پہلو نہ نکلے. تمہارے خیالات اس میں بھی کوئی برائی نہ ہو. عام آدمی برے کاموں پہ روتا ہے، جب برائی کر دیتا نہ روتا ہے. مگر جو سالک ہے، بیت جو ہو کر ہیں، وہ برا خیال آنے پر بھی شرمندہ ہوتے ہیں. کیا نہیں، خیال آ رہا ہے تو بھی شرمندہ ہوتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے بتا دیے، خیال خود سے آ گیا تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. تم نے خیالات کو سوچ رہا، دبا کے سوچ رہا تو پکڑ ہے. ایک دم خیال آگے چلے جا رہا تو اس پہ پکڑ نہیں. وہ بری سوچ پر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اب آدمی کے اصلاح کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ دل پر محنت کریں تو خیالات صحیح ہو جائیں گے. سلسلے نقشبندیہ میں دل پر زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ خیالات پاک ہو جائیں. یعنی دل میں جو جذبات ہیں جب وہ پاک ہوتے ہیں تو خیالات بھی پھر پاک ہی آنا شروع ہوتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نفس پر محنت مجاہدہ کریں اور اس کے ذریعے سے خیالات درست ہوں. دوسرے سلاسل کے لوگ نفس سے ابتدا کرتے ہیں. یعنی نفس کی اور دل کی دونوں کی اصلاح ہونا ضروری ہے.
سلسلوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ پہلے دل کو بنا لیتے ہیں پھر نفس کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہی سے نفس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پہلے اس کو سیدھا کر کے پھر دل کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ نقشبندیہ، شروع کا سلسلہ نقشبندیہ ہے اور دوسرا چشتیہ ہے۔ اب حضرت مثال دے رہے ہیں، ایک آدمی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے سوال کیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے شیخ ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ نقشبندی سلسلے میں بیعت ہو جاؤں یا چشتی سلسلے میں بیعت ہو جاؤں، مشورہ کیا۔ حضرت حاجی صاحب نے اس سے پوچھا کہ ایک کھیت ہے، ایک بڑا کھیت ہے تمہارے پاس، اس سارے کو صاف کر کے بیج ڈالو گے یا جتنا صاف ہو جائے اتنے ہی میں بیج ڈالتے جاؤ گے؟ ایک 10 ایکڑ کا کھیت ہے تمہارے پاس، سب جھاڑ جھنکار بنجر پڑا ہوا ہے، تمہارا ذوق کیا ہے کہ شروع میں پورے کھیت کی صفائی کر کے پتھرے وغیرہ سب نکال کے جھنکار جو سب پورا نکال کے پھر اس کے اوپر تم بیج ڈالو گے، یا ایسا کرو گے کہ پہلے جو ہے 1-2 گھنٹے صاف کر لیے، اس کے اندر کھیتی کر لیے، پھر 2 گھنٹے صاف کر لیے، پھر اس میں کھیتی کیے؟ تمہارا ذوق کیا ہے؟ پہلے پوری صفائی کر کے بیج بونا شروع کرتے یا تھوڑا تھوڑا جتنا ہو گیا بیج بوتے جاتے؟ تمہارا ذوق کیا ہے؟ کچھ اس نے کہا کہ زندگی کا کیا بھروسہ، جتنا صاف ہوتا جائے گا اتنے میں ہی بیج ڈالتا جاؤں گا، پورا پہلے صفائی سے پہلے کچھ بھی نہیں ڈالو، یہ معلوم کیا ہوتا انہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، جتنا صاف ہوا اتنے میں بیج ڈالتا جاؤں۔ فرمایا جاؤ نقشبندیہ سلسلے میں بیعت ہو جاؤ۔ نقشبندیہ کا یہی طریقہ ہے۔ ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ ہے، میں بولتا ہوں سب بازو رکھو، تم اللہ اللہ کرنا شروع کرو، ذکر شروع کرو، تم بعد میں دیکھیں گے، تم تھوڑے دن تک ذکر کرو۔ اس لیے کہ جب روح میں طاقت آئے گی، دل پاک ہوگا، ایک تو ذکر کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اللہ سے محبت شروع ہو جائے گی، روح میں طاقت آ جائے گی۔ جب کچھ طاقت آ گئی، پٹرول پڑ گیا، تو اب اس کا بول سکتے ہیں یہ گناہ چھوڑو بول کے بول سکتے، اب اس کے اندر گناہ چھوڑنے کی طاقت آ گئی ہے، اللہ کی محبت کا چسکا ہو گیا ہے، ذکر کی عادت ہو گئی ہے، اللہ بھی ذکر کر رہا بول کے اس کو رحمت میں لے رہے، تو اب گناہ چھوٹتے جاتے ہیں۔ اب چشتیہ میں کیا رہتا، پہلے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو چلتا، اصلاح ہے، ہمارے پاس نام ہی اصلاحی مجلس پڑ گیا، اس لیے چونکہ یہاں سلسلے نقشبندیہ یہ وہ ہے نا، سلسلے چشتیہ پہلے سے ہے، یہاں پر علماء دیوبند ہمارے جتنے ہیں اکابر، وہ ان کا زیادہ طریقہ چشتی طریقہ ہے، چاروں سلسلے رہتے ہیں مگر چشتی طریقہ ہے۔ تو چشتی طریقے میں بولتے ہیں پہلے پورا کھیت صاف کرو، بیج ڈالنے کا قصہ نہیں آتا، صاف کرو، پورا صاف کرو۔ تو پہلے پورے نفس کی اصلاح کرتے، جب نفس کی اصلاح ہوتے اس کے بعد روح کو جب اڑاتے، روح پہ جب اصلاح کرتے، دل پہ بت۔ تو اس واسطے کہ سیتے تصوف کی محفلوں کا نام کیا پڑ گیا معلوم، اصلاحی مجالس بول کے پڑ گیا، یعنی پہلے گھاس صاف کرو، وہی چلتے رہتا، اس میں غیبت مت کرو، یہ مت کرو مت کرو، وہی چلتے رہتا۔ اب آج کل کا آدمی بیچارہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو پہلے شرط لگا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، وہ تو ڈر کے بھاگ جاتا ہوگا، کیا ہو سکتا، وہی مایوس ہو جاتا ہے۔ اب ہم وہ کیا کرنا وہ چھوڑ دیتے، مراقبے کرو، ذکر کرو، اس کا خود فون آتا میرے گناہ چھوٹ گئے بول کے، جب مزہ آتا نا ذکر کا، مگر وہ شروع میں جو مزہ آتا 4 دن کا رہتا، پھر گناہ شروع کر دیتا انہیں۔ ہاں، نفس کی اصلاح ہوئے تو جب رائٹ ہوتا، شروعات کر رہے ہم روح سے، مگر وہ کافی نہیں ہے، نفس جب تک زندہ ہے یہ روح کا تزکیہ کافی نہیں ہے، نفس کو جب سیدھا کریں گے جبھی جا کے گارنٹی پکا کام۔ تو یہ مزاج سمجھانے کے واسطے ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سلسلہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، یہ افضل ہے غیر افضل ہے، ایسا مطلب نہیں ہوتا۔ ہاں، سب اولیاء اللہ ہے، سب کی حکمت ہے، الگ الگ لوگوں کا مزاج الگ رہتا، وہ اپلائی کرنا رہتا، زمانے کا مزاج بھی الگ الگ رہتا، ایریے کا مزاج بھی الگ الگ رہتا۔
تو آدمی کو دیکھ کے چلنا پڑتا، سمجھے؟ اس واسطے سب اللہ والے ہیں، سب سے محبت ہے، سب طریقے اللہ والوں کے ہیں۔ اس واسطے جس کی زندگی میں تھوڑے بہت گناہ ہیں نا، وہ گناہ انشاءاللہ ٹھیک کریں گے، پہلے آپ مراقبے جم کے کرو، پہلے روح کو پاور میں لاؤ، تھوڑا محبت کی مزہ پیدا کرو، پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے گناہ جائے گا۔ ارشاد فرمایا دوسرے سلاسل میں عالم خلق سے محنت کی ابتدا کرتے ہیں اور عالم امر تک پہنچتے ہیں۔ اصل میں نفس کا جو تعلق ہے عالم خلق سے ہے، جسم سے متعلق ہے نا، اور روح کا تعلق عرش سے اوپر ہے، اس کو عالم امر بولتے ہیں۔ تو پہلے روح پہ محنت ہو رہی تو عالم امر کا کام پہلے کر رہے ہیں، پہلے نفس پہ محنت ہو رہی تھی، جسم تو دنیا کی چیز ہے، تو عالم خلق سے۔ مگر ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں عالم امر سے شروع کرتے ہیں، جس کے ضمن میں عالم خلق وغیرہ کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آپ دل کی اصلاح کرتے ہیں اور نفس کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ دل کے ذریعے سے اصلاح مختصر راستہ ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے اتباع سنت سب سے زیادہ اہم ہے۔ دل کی اصلاح میں زیادہ فائدہ کس سے ہوتا؟ کس موقع پہ کیا سنت ہے اس کی پابندی کرنا دل کی اصلاح میں بہت مفید ہے۔ تو نفس کی بات تو ہو گئی، دوسری بہت اہم باتیں ہیں، مگر نفس کی بات ہو گئی۔ تو نفس کیا ہے؟ بس یہ جو خواہشات کرنے کی ہمارے اندر شکتی ہے وہی ہے نفس۔ نفس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے کہ روزانہ کئی خواہشات ہمارے دل میں آتی رہتی، کھانے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں۔ تو جو خواہش ناجائز ہے اس کو تو سب کو چھوڑ دینا ہی ہے۔ جائز خواہشوں میں بھی روزانہ ایک 10 جائز خواہشیں اگر ہم پوری کر لیں تو ایک 10 جائز خواہشیں پوری نہ کریں۔ آپ کو سونے کو دل بول رہا، جبکہ آپ سو کے اٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ رات میں 2 گھنٹے سوئے ہوئے ہیں پھر بھی سونے کو دل بول رہا، تو کیا کرنا؟ کبھی سو لینا، کبھی نہیں سنا، ضروری ہے کہ نہیں سنا۔ کھانا آپ کھائے ہوئے ہیں، اب جو ہے اور کھانے کو دل بول رہا، کچھ میٹھا کھانے کو بول رہا، کچھ جوس پینے کو دل بول رہا، تو پینا جائز ہے، مگر آپ بولا نہیں، ایسا تو میری عادت پڑ جائے گی خواہشات کے پیچھے چلنے کی۔ تو روزانہ جان کر ایک 10-20 خواہشات جو جائز ہے وہ بھی نہیں کرنا، تو کنٹرول آتا چلے جاتا، رکنے کا نفس ہمارا دبتا چلے جاتا، اور جو خواہشاری پوری کرتے گئے تو نفس موٹا چلے جاتا۔ ایسی سائیکالوجی بن جاتی کہ پھر کوئی خواہش آنے کے بعد رکنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی، جو خواہشاری کرتا ہی چلا جاتا۔ تو اس کو قرآن نے کہا کہ تم ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے خواہش کو خدا بنا لیا۔ جیسے خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے، اپنے نفس کی ہر بات جو مان رہا ہے تو اس نے نفس کو کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہے، لوگ خواہشات پوری کر کے اس پہ فخر کر رہے۔ خواہشات پوری کرنا آدمی کا کمال نہیں ہے، آدمی کی کمزوری۔ خواہشات پہ کنٹرول کرنا آدمی کا کمال ہے۔ جانور ہوتا ہے جو خواہشیں پوری کر لیتا ہوگا، انہیں کنٹرول نہیں کرتا، سمجھے؟ سڑک پہ گدھے کو گدھی دکھی تو ختم، خواہش آئی تو غلطی شروع، کھانا شروع، جہاں خواہش آئی کھانا شروع، میرا ہے تیرا ہے کچھ بھی نہیں۔ خواہش آتے ہی اس کو پورا کرنا یہ جانور کا لیول ہے، اور خواہش کو کنٹرول کرنا انسان کا لیول ہے۔ ارے کھانے کو دل بھرا، مگر ہوٹل میں پیسے نہیں، پیسے دے کے کھاؤں گا، یہ نہیں گھس کے کھا لے رہے۔ تو خواہش پہ کنٹرول کرنا عزت ہے، کمال ہے۔ خواہش پوری کر دینا کمزوری ہے۔ لیکن زمانہ ایسا آ گیا
لوگ خواہش پوری کر کے اس پہ فخر کرتے، میرے کو دل بولے تو جو ایسا بولے ویسا کرتا، مانا اشتم بولتا میری مرضی، جو دل میں آیا میں کر کے رہتا ہوں، ایسا ہے میرا تو موڈ ایسا رہتا، اب آئس کریم کھانے کا دل بولا تو میں 20 کلومیٹر جا کے کھاتا ہوں رات میں بھی، فلاں جگہ کا آئس کریم میرے کو پسند ہے، کالج گیا فلاں دوست نے جا کھا گیا، بریانی کھانا ہے تو فلاں جگہ کی وہ ہے 25 کلومیٹر وہاں جا کے کھاتا، چائے پینا ہے تو نیلوفر کی، کپڑے سلانا ہے تو میں دلی میں جا کے سلاتا ہوں، وہاں سے سل کے آتے، دیوبند سے سل کے آتے۔ تو یہ جو ہے نا خواہشات پوری کر کے فخر کرنا، یہ بہت ہی نادانی ہے، یہ اپنی کمزوری کا اعلان کر رہے ہیں۔ جو ضرورت ہے وہ پوری کرو، مقصد میں لگو بھائی، وہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا زمانہ آ گیا خواہشات پوری کر کے اس کو شان سمجھ رہا آدمی، حالانکہ ان جانور بن گیا بولے سا، انسان میں سے نکل کے جانور میں آ گیا، وہ لیول میں آ گیا۔ تو بہرحال یہ باتیں وقت پہ یاد رکھ کے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو نفس کی اصلاح کا طریقہ جان جان کے اس کی خواہشات کو توڑتے جانا۔ خواہشات کیا ضروری ہے، یہ نہیں کرے تو مر جاتا کیا، پوچھتا اس کو، نفس کو فرض ہے، واجب ہے، سخت ضرورت ہے، پھر کیوں ایسا ٹوکتے چلے جائیں تو آہستہ آہستہ وہ گھوڑا کنٹرول میں آتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ ذکر کو ہی کافی نہ سمجھیں، گناہوں سے بچنے کو اہمیت دیں اور خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے واسطے کیا ہے؟ مستقل کم کھانا، سب کے پاس ہے یہ، کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا اور لوگوں کے ساتھ اختلاط، انجوائے کرنا کم رکھنا۔ یہ 4 چیزوں سے سب سے زیادہ نفس موٹا ہوتے ہی چلے جاتا۔ تو کھانا جو ہے بھوک ختم ہونے سے پہلے ہی روک دینا، پوری پیٹ بھرنے سے پہلے روک دینا۔ یہ روزانہ کی جو مشق ہے۔ نیند جو ہے جتنی ضرورت ہے، وہ عمر کے حساب سے ڈاکٹر جتنا بول رہا اتنی ہی ضرورت، اتنی ہی نیند دینا، زیادہ نہیں سونا۔ بات بھی اسی وقت کرنا، تم بات نہیں کرے تو کوئی نقصان ہو جاتا، آپ کا بولنا ضروری ہے تو ہی بات کرنا، زیادہ باتیں نہیں کرنا۔ اور پبلک میں ملنا جلنا بھی اگر دین کی خاطر ہے، دین پھیلانے کے لیے، تو جتنا بھی تم جائیں گے وہ تو اللہ کی یاد پیدا کرنے والی چیز ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن دین کے عنوان سے نہیں جا رہے، باقی پبلک سے رابطہ کم رکھنا، لوگوں سے رابطہ کم رکھنا۔ یہ بیسک مشق ہے ہمیشہ کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے تھوڑی دیر درود شریف اور ایصال ثواب کریں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک میں درود شریف پڑھتا رہوں گا، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ خاموشی سے اپنی جگہ پہ درود شریف پڑھتے رہیں، اور پھر میں بیچ میں کوئی آیت یا کوئی دعا پڑھوں گا۔ یہ دعاؤں کا تعلق، ان آیتوں کا تعلق بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ہے، اس کا ثواب وہ اولیاء اللہ کو جاتا ہے، کیونکہ ان کا خاص ولایت کا رنگ ہے وہ۔ جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل شروع میں ہم لوگ پڑھیں گے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ یہ حضرت عبد القادر جیلانی کی ولایت کا رنگ ہے، یہ تفویض الی اللہ، ان کا جو اللہ سے ولایت کا تعلق تھا وہ یہ رنگ کا تھا۔ یہ آیت پڑھنے سے اس کا ثواب ان کو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے جو بانی ہیں بہاؤالدین چشتی، ان کا جو اللہ سے تعلق تھا اس کا رنگ یہ۔ صحابہ میں بھی ہر ایک کا رنگ الگ الگ تھا ولایت کا اللہ سے۔ کسی صحابی کو نمازوں سے بہت دلچسپی تھی، وہ نمازوں کے ذریعے سے ولی تھے۔ کسی صحابی کو پبلک کی مدد کرنے کا بہت ذوق تھا، اس لائن سے وہ اللہ کے محبوب تھے۔
کسی صحابی کو قرآن سے بہت عشق تھا، جب دیکھو قرآن پڑھنا، اس کی پھیلانا، تو ان کی ولایت اس رنگ کی ہے۔ کسی صحابی کو جہاد کا بڑا جذبہ تھا، جب موقع آئے جہاد میں آگے آگے رہتے تھے، تو جہاد کا ان کا اللہ سے رشتہ جہاد کی لائن سے تھا۔ کسی صحابی کے اوپر آخرت کی فکر بہت غلبہ، ہر رات دن آخرت کی فکر کا، اس لائن سے وہ اللہ کے محبوب تھے۔ تو ولیوں کے بھی الگ الگ رنگ ہیں، نبیوں کے بھی مزاج الگ الگ ہیں۔ تو یہ جس ولی کی جس لائن کا مزاج ہے، اس لائن کی دعا انہوں نے بتائی ہے یا آیت بتائی ہے کہ یہ پڑھیے تو اس کا ثواب مجھے پہنچے گا۔ تو ہم بیچ بیچ میں جو آیتیں یا دعائیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ اس سے کیا ہوتا، اوپر سے جو بزرگوں کا جو فیض ہے وہ ہم کو ملتا ہے۔ وہ لوگ زندگی بھر جو ہے دین کی خدمت کیے، اور وہاں رہ کر بھی اب عالم برزخ میں بھی ان کی فکریں ویسی رہتی۔ جس سے ہم فائدہ اٹھائے ہیں ان کے لیے دعا کرنا یہ طریقہ ہے۔ حضور پر جو درود پڑھنے کا حکم ہے، نماز ہماری ختم ہونے سے پہلے درود ضرور ہم پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ نماز کون سکھانے والے ہیں؟ حضور سکھانے والے ہیں، اس لیے پہلے ان کے لیے دعا کر کے پھر نماز ختم ہوتی ہے۔ تو اپنے محسنوں کو یاد رکھنا، ان کو ایصال ثواب کرنا، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، ان کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو پڑھتے ہیں درود شریف اور ختم، یہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو پہلے ہم تھوڑی دیر وہ درود اور یہ ختم پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیے، آپ لوگ خاموشی سے پڑھیں گے، میں آواز سے پڑھوں گا تاکہ میں کہاں چینج کر رہا ہوں آپ کو پتہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ بیچ میں جو بزرگ حضرات ہیں نا، شروع میں لوگ سب سے پیچھے تھے، اس کے بعد مجمع آ گیا ہے، تو سائیڈ میں بیٹھنا ٹھیک رہتا ہے آئندہ کے لیے۔ یہ روک کے بول رہا ہوں اس لیے کہ آداب بہت اہم ہے۔ ابھی تو ایسے ہی بیٹھیے، آئندہ جو ہے سائیڈوں میں ہی بیٹھیں تاکہ مجمع بڑھے تو بھی رکاوٹ نہ بنے ہم جیسے۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي یہ اسم اعظم ہے، یہ محدثین کی رائے ہے کہ جس پہ دعا قبول ہوتی ہے یہ اسم اعظم ہے، یہ سب کو یاد رہنا چاہیے. ہاں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون 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 إنا لله وإنا إليه راجعون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، 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 اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ولی المؤمنین، 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 واللہ ولی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے تفصیلی دعا ہو چکی، مختصر دعا کے بعد اپنی ذاتی طور پہ دعا کیجیے آپ لوگوں، ساتھ نہیں، میں مختصر کر کے رک جاؤں گا، آپ لوگ ذاتی دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیہا و مولاہا۔ اے پیارے اللہ، اے کریم مولا، اللہ یہ سب بندے آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ گناہ گار ہیں مگر شرمندہ ہیں، اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی تمنا ہے۔ اللہ یہاں آنے کو قبول فرمائیے۔ اللہ گناہوں سے، نفسانی خواہشات سے اللہ بچا لیجئے۔ اللہ آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کی پہچان عطا فرمائیے، آپ کو دیکھنے کا شوق عطا فرمائیے، جنت کی سچی طلب عطا فرمائیے، اللہ دوزخ کا خوف عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضور پاک کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین اور ایمان پر زندگی بھر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جب گناہ کا موقع آ جائے تو یا اللہ خاص طور پہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں پوری فرمائیے، تمام ضرورتیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے بڑوں کو اے اللہ مغفرت نصیب فرمائیے، ہمارے سب کے محسنوں کو مغفرت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کو عام فرمائیے۔ اللہ جہاں جہاں حق کے لیے آپ کے بندے محنتیں کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، جانیں لڑا رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائیے۔ اللہ باطل کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ناکام اور رسوا بنا دیجیے۔
اے اللہ جو حق کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ ان کو طاقتور بنا دیجئے، غیب سے ان کی مدد فرمائیے، ہمارے اس ملک میں اور سارے عالم میں ہدایت کو قائم فرمائیے، باطل کا خاتمہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ 2-4 منٹ اپنی دعا کر لیجئے، ذاتی گھریلو ایک دم۔ یا محمد وعلی آل محمد وبارک۔ اے اللہ کا رشتہ اللہ ڈھنگ سے مرتب کروا دیا گیا۔ اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول یا رحم کا کرم اللہ کی مغفرت کرے، مسیح بھائی کے مسئلے حل کر دیے اللہ، بکی کے مسئلے حل کر دیے، فیصلے مستقل طور پہ حل کر دیے اللہ، بکی کے مسئلے حل کر دیے اللہ، رحم کا کرم کرنا اللہ اللہ، رحم کا کرم کرنا اللہ اللہ، رحم کا کرم کرنا اللہ، آنے والے صادقین کو نفع عطا فرمائے اللہ، حسیلت فرمائے اللہ، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرما دے اللہ، اللہ کی مغفرت میرے پورے بھائی بہن محمد صلی اللہ فرما دے اللہ، اساتذہ کی مغفرت فرمائے اللہ، اللہ کام مضبوط کر دے اللہ، میرا علوم کا کام دستی کا کام مضبوط کر دے اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جو قیام کے لیے ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ جلدی سے سو جائیں، کہیں مسجد سے باہر کوئی نہ جائے، اصل تو تہجد ہے، اچھی تہجد ہو جائے، اس واسطے آپ لوگ جلدی سو جائیں، تہجد میں دل لگا کے پڑھ سکیں اس کو، اور سنتوں کا خیال کرتے ہوئے سو جائیں، سوتے وقت سنتوں کا خیال کریں۔ السلام علیکم۔